بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یوٹیوب چینل شاہ سوار کی طرف سے ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارا آج کا پروگرام ہوگا غذائی ضروریات کے بارے میں کہ ایک عام آدمی مہنگائی کے اس دور میں اپنی غذائی ضروریات کس طرح پوری کر سکتا ہے۔ ناظرین، خوشی یا غمی کا کوئی بھی موقع ہو، پاکستان میں گوشت کی ڈشز بڑے اہتمام سے بنائی جاتی ہیں، اور سبزیوں کو تو بس بیماروں کا کھانا سمجھا جاتا ہے یا ان کو ایک پرہیزی کھانا سمجھا جاتا ہے۔ تو گوشت ہمارے ہاں غذائی ضروریات پوری کرنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ اس سے ہم پروٹینز حاصل کرتے ہیں، آئرن حاصل کرتے ہیں، اور فیٹ بھی اس سے حاصل کرتے ہیں۔ تو گوشت کے زیادہ استعمال کی وجہ اس کی غذائیت بھی ہے، اور جو اس کا ذائقہ ہے وہ بھی اس کے استعمال کی ایک بڑی وجہ ہے۔ تو ناظرین، ہم آج بات کریں گے کہ گوشت کا نعم البدل کیا ہے، اور ہم کون سی خوراک کو اپنی روزمرہ غذا کا حصہ بنائیں کہ جس سے ہم چست و چوبند بھی رہ سکیں اور توانا بھی رہ سکیں۔ ایک بالغ انسان کو ایک ہفتے میں 250 گرام یعنی 1 پاؤ گوشت کی ضرورت ہوتی ہے، جو اس کی غذائی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ گوشت سے ہم پروٹین اور آئرن اور فیٹس حاصل کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں صرف گوشت میں ہی ہیں، باقی کسی اور چیز سے ہم اپنی غذائی ضرورت پوری نہیں کر سکتے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی ایسی غذائیں ہیں جو ہماری اس ضرورت کو پورا کریں گی۔ تو اس میں دالیں آ جاتی ہیں، مختلف سبزیاں آ جاتی ہیں، لوبیا آ جاتا ہے کہ جن سے ہم اپنی غذائی ضروریات جو ہم گوشت سے حاصل کرتے ہیں، تو یہ چیزیں لوبیا، دالیں اور سبزیاں گوشت کے نعم البدل کے طور پر ہمیں پروٹینز کی مطلوبہ مقدار فراہم کرتی ہیں۔ گوشت میں پروٹین کے علاوہ آئرن بھی ہوتا ہے، اور آئرن حاصل کرنے کے لیے آپ چقندر استعمال کر سکتے ہیں، بند گوبھی کا استعمال کریں، پالک، ساگ، سرسوں کا استعمال کریں، اور اس کے علاوہ انڈے کی زردی سے بھی آپ آئرن کی مطلوبہ مقدار حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، گوشت سے جو ہم پروٹین حاصل کرتے ہیں وہ ایک مکمل پروٹین ہوتا ہے، کیونکہ اس میں امینو ایسڈ کی ایک اچھی مقدار موجود ہوتی ہے۔ تو گوشت کے علاوہ ایک مکمل پروٹین حاصل کرنے کے لیے جو بہترین کھانا ہے وہ ہمارا روایتی کھانا ہے، دال اور چاول، جس کو آپ کھچڑی بھی کہہ سکتے ہیں، یا دال آپ الگ بنا لیں اور چاول بوائل کر لیں، کیونکہ دال سے ہمیں پروٹین حاصل ہوں گے اور چاول سے ہمیں امینو ایسڈ ملے گا۔ تو اس طرح جو ایک مکمل پروٹین ہم گوشت سے حاصل کرتے ہیں اس کا نعم البدل دال اور چاول ہیں، اور دال اور چاول کھانے سے ہمارے جسم کو اس مقدار میں مکمل پروٹین مل جائے گا جو گوشت کھانے سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ ڈرائی فروٹس میں بھی غذائیت بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن بہت مہنگا ہونے سے وہ عام آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہیں۔ تو جو مہنگے ڈرائی فروٹس ہیں ان کی بجائے آپ مونگ پھلی کا استعمال کریں۔ مونگ پھلی میں بھی اتنی غذائیت موجود ہوتی ہے جو کاجو اور چلغوزے کی مقدار کے۔ اسی طرح ناظرین، جو موسم کا پھل ہوتا ہے کوشش کریں کہ وہ ہفتے میں 2 بار نہیں تو 1 بار کم از کم ضرور کھائیں، اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ بہت مہنگا پھل کھایا جائے۔ موسم کا جو بھی پھل جو سب سے سستا مارکیٹ میں اویلیبل ہو اس کو استعمال کریں۔ موسمی پھل بھی آپ کی غذائی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ بچوں کو جو ہوتا ہے کیلشیم کی بہت ضرورت ہوتی ہے، تو بچوں کی کیلشیم کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ان کو دودھ کا استعمال کروائیں، اور ان کی آئرن کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ان کو سبز پتے والی سبزیاں ان کی غذا کا لازمی حصہ بنائیں۔ اسی طرح کچھ لوگ گوشت نہیں کھاتے یا کھا نہیں سکتے مہنگا ہونے کی وجہ سے، تو ان کے لیے جو وٹامن B12 ہے اس کے حصول کے لیے آپ دودھ اور انڈا استعمال کروائیں۔ تو وٹامن B12 جو ہے یہ امیون سسٹم، جو ہمارا مدافعتی نظام ہے جسم کا، اس کو فعال بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس طرح ناظرین، ہم جو اپنی فیٹس کی ضرورت ہے وہ بھی عموماً گوشت سے ہی پورا کرتے ہیں، لیکن اگر ہم گوشت کا استعمال نہیں کر سکتے تو اس کے آلٹرنیٹ کے طور پہ ہمارے پاس تل دستیاب ہیں، السی ہے، خربوزے کا بیج ہے، کدو ہیں،
یہ فیٹس کی ضرورت کو ہماری پورا کرتے ہیں، اور یہ ہماری ذہنی صحت کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہیں۔ اسی طرح آپ جب مہینے کا سودا سلف لے کے آتے ہیں تو اگر آپ زیادہ گوشت نہیں خرید سکتے تو 1 کلو گوشت خرید لیں، اس کے چھوٹے چھوٹے پیکٹس بنا لیں، اور پھر آپ جو بھی سبزی بنائیں، روز ہانڈی جو بنتی ہے آپ کے گھر میں، اس میں 2 بوٹیاں وہ ڈالیں گوشت کی، اور اس کو بنا کے سب لوگ کھائیں، تو اس سے جو پوری ہانڈی میں گوشت جو ہے وہ آپ کی پروٹینز، آئرن اور فیٹ کی ضرورت کو پورا کرے گا پوری فیملی کے لیے۔ اسی طرح آپ چاول بناتے ہیں تو اس میں سبزیوں کا استعمال کریں، اور اس میں بھی آپ 2 بوٹیاں گوشت کی شامل کر لیں، تو اس میں بھی آپ کے لیے فیٹ، آئرن، پروٹین اور وٹامنس کی آپ کی غذائی ضروریات پورا ہو جائیں گی۔ تو ناظرین، گوشت کا جو مسلسل اور زیادہ استعمال ہے وہ بھی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے، اس سے یورک ایسڈ آپ کا بڑھ جاتا ہے، اور پھر اسی طرح آپ کے جو کڈنیز ہیں اور جو لیور ہے وہ متاثر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے گوشت کا جو استعمال ہے وہ، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، کہ ہفتے میں 1 پاؤ سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے ایک اڈلٹ کو۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جو ہماری صحت کا راز ہے وہ متوازن غذا میں ہے، بیلنسڈ ڈائٹ لیں، اسی سے ہی آپ صحت مند رہ سکتے ہیں۔ کسی ایک بھی چیز کا ضرورت سے زیادہ استعمال ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اور پھر دوسرا، جو پروٹینز ہوتے ہیں وہ ہمارے مسلز کو بناتے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ صرف پروٹینز لینے سے ہمارے مسل نہیں بن سکتے، اس کے لیے ہمیں ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی ہے، ورزش کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ نے پروٹینز کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز بھی کرنی ہے تو آپ کے مسلز زیادہ مضبوط ہوں گے۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا کہ اگر مہنگا ہونے سے ہم گوشت خرید نہیں سکتے یا ہماری پہنچ سے باہر ہو گیا ہے، تو اس کی جگہ ہم جو گوشت سے ہم اپنی غذائی ضروریات پوری کیا کرتے تھے، وہ اب ہم دالوں سے، چاول سے، سبز پتے والی سبزیوں سے، جو موسمی فروٹ ہیں، ان سے ہم اپنی غذائی ضروریات اپنے بجٹ کے اندر رہتے ہوئے پوری کر سکتے ہیں۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی۔ اللہ حافظ۔